بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى الإمام الطبراني في كتابه المعجم الصغير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون أراه فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نماز، پانچوں فرض نمازیں کتنی ضروری ہیں اور ان کا ہمیں کیا فائدہ، اور اگر نہ پڑھیں تو ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی تو ہے اور اسلام سے نکل جانے کا ڈر بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم جہنم کی آگ کو ہر نماز کے وقت اپنے لیے مزید بھڑکاتے ہیں. ہم جہنم کی آگ کو ہر نماز کے وقت اپنے لیے مزید بھڑکاتے ہیں. اور پھر یہ خیال کریں، یہ سوچ لیں، اگر سال نمازیں نہیں پڑھی، 2 سال نہیں پڑھی، 10 سال نہیں پڑھی، تو ہم نے اپنے حصے کی جہنم میں آگ کو کتنا بھڑکایا ہوگا. اور اس دنیا میں ہم آگ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. آگ کی گرمی کو چھوڑیے، جون، جولائی اور اگست میں جب سورج چمکتا ہے دوپہر کو تو ہم 2 منٹ سورج کی روشنی میں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو نمازوں کا پڑھنا کیا ہے؟ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں نے جو جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس نماز کی وجہ سے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں. آئیے اس حدیث مبارک کو سنیے. اور یہ حدیث مبارک مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایات میں ہے، لیکن ہمارے سامنے ابھی جو ہے اسی کا ترجمہ سنتے ہیں انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تحترقون تم لوگ جلتے ہو. اور دوسری احادیث جو الفاظ دوسرے ہیں ان میں یہ ہے کہ تم گناہ کرتے ہو اور تمہارے ان گناہوں کے سبب تمہارے حصے کی جہنم میں آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے. تم گناہ کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے
ایک تو لکھنے والے لکھتے ہیں دنیا میں گناہوں کا عقاب علیحدہ ہے، آخرت میں سزا علیحدہ ہے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ جہنم میں آگ تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ بھڑکنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس روایت میں فرمایا تحترقون تحترقون، تم جلتے ہو، تم جلتے ہو، کس وجہ سے؟ تم جو گناہ کرتے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جب تم لوگ فجر پڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فجر کا پڑھنا تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، فجر کا پڑھنا تمہارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا فجر پڑھ لی ہے، اب ظہر تک ہم کیا کرتے؟ پھر گناہ شروع ہو جاتے، پھر غلطیاں کرتے، نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کچھ ہو جاتا ہے ہم سے۔ فرمایا تم پھر جلتے ہو، جلتے ہو۔ تو جب ظہر پڑھتے ہو کیا کرتے ہو؟ ظہر جو ہے وہ پچھلے گناہوں کو دھو دیتی، پھر تم جلتے ہو اور جلتے ہو۔ اور جب عصر پڑھتے ہو تو عصر کیا کرتی ہے؟ پچھلے گناہوں کو پھر دھو دیتی ہے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے گناہوں کی صفائی کا بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے کیسا بندوبست کیا ہے، کیسا شاندار نظام بنایا ہے۔ وہ چیز جسے ہم بوجھ سمجھتے ہیں، بلکہ بوجھ نہیں، اللہ معاف کرے، بہت سے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے نمازوں کے اور نماز پڑھنے والوں کے متعلق بد کلامی پر اتر آتے ہیں، تو پتہ نہیں ان کا ایمان بھی باقی رہتا ہے یا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر پاکستان کے قانون کے خلاف کوئی زبان کھولے تو کیا کرتے ہیں اسے؟ قانون کے خلاف کہتے ہیں جی اب اسے پاکستان کی زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، اس پر ایسا کیس چلاؤ جو اس کی موت پہ ختم ہو، اس کو اس سرزمین سے ختم کر دو، فنا کے گھاٹ اتار دو۔ تو جو ان نمازوں کے متعلق لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بد کلامی بد زبانی کرے اور معاذ اللہ انہیں کمتر سمجھے اور سمجھے میرا وقت ضائع ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا عصر پڑھتے ہو، گناہ سارے دھو دیتی ہے نماز، تم پھر جلتے ہو، پھر جلتے ہو، پھر مغرب پڑھتے ہو، نماز پھر پچھلے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے اللہ رب العالمین کتنے غفور و رحیم ہے۔ دن میں 5 بار، ہفتے میں کتنی بار، سال میں کتنی بار اور زندگی میں کتنی بار اللہ نے ہمارے گناہوں کو دھونے کا بندوبست فرمایا، ورنہ وہ مالک الملک، احکم الحاکمین، الجبار، القہار 2 بار 4 بار ہو، اس کے بعد کہیں کہ اس بندے کو تباہ و برباد کر دو، یہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن واللہ رؤوف بالعباد، اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ فرمایا مغرب پڑھنے کے بعد تم باز آ جاتے ہو، نہیں، پھر جلنا شروع کر دیتے ہو، پھر جلتے ہو، پھر عشاء پڑھتے ہو تو عرش والا عشاء جب پڑھ کے فارغ ہوتے ہو تو اس نماز کی وجہ سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جس نے یہ سارا کچھ کیا، گناہ بھی کرتا رہا لیکن نمازیں 5 پڑھتا رہا، فرمایا جب سوتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب سوتے ہو پھر تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اور تب تک نہیں لکھا جاتا جب تک اٹھ نہیں جاتے ہو، اور اٹھنے سے مراد یہ ہے جب اٹھ کر پھر عمل شروع کر دیتے ہو، کام کرنے شروع کر دیتے ہو۔ تو جسے اللہ کے فضل سے 5 نمازیں باجماعت دن میں ادا کرنے کی توفیق ہوئی، جب وہ رات اپنے بستر پر آتا ہے تو امید ہے انشاءاللہ کیسے آتا ہے؟ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے۔
اور جس نے عشاء ضائع کر دی، مغرب ضائع کر دی یا کوئی اور نماز ضائع کر دی تو اس کا کیا بنے؟ 2-3 نمازیں مسجد میں پڑھ لیں، اس کے بعد جب تھکاوٹ ہوئی، مصروفیت ہوئی یا کوئی بہت بڑا کاروباری معاملہ ہوا، نماز کو ضائع کر دی، پرواہ نہیں کی۔ تو فرمایا جب تم سوتے ہو تو پھر کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا حتی تستيقظوا، یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاتے۔ تو اس لیے نمازوں کا اپنے فائدے کے لیے اہتمام کریں، اپنے فائدے کے لیے، تاکہ جہنم کی جو آگ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھڑکتی ہے، اللہ رب العالمین ہماری ان ناقص اور ٹوٹی پوٹی نمازوں کی وجہ سے اپنی رحمت سے اس آگ کو ٹھنڈا کر دے اور ہمارے گناہوں کو صاف فرما دے۔ یا ذا الجلال والاکرام، کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے، کہنے سننے میں جو غلط ہے اس کو معاف فرما دیجئے، اور مرتے دم تک ہمیں 5 نمازیں باجماعت اول وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ موت تک ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔